خالق سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو تصرف کرنے والا سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو متصرف فی الامور اور ہم اللہ کو کلی اختیار والا سمجھتے ہیں۔ اب اگر اللہ کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں تو یہ بھی اس کی عبادت ہے، اللہ کا نام لیتے ہیں یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اللہ سے محبت و پیار کے دعوے کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی الوہیت اللہ کی بڑائی کے متعلق سوچ غور و فکر کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اور یہی محبت، یہی تعلق اگر کسی اور کے ساتھ رکھی جائے یہ اس کی عبادت بن گئی۔ اب ہر ایک کے لیے یہ عبادت اور عابد معبود یہ تین چیزیں ہیں، ان تینوں میں ہر ایک کے لیے تین شرطیں ہیں، تین شرطیں ہیں۔ جب یہ تین شرطیں ہوں گی تو عابد بنے گا، جب تین شرطیں ہوں گی تو معبود بنے گا، اور جب تین شرطیں ہوں گی تو عبادت بنے گی۔ جب تین شرطیں ہوں گی تو کیا بنے گی؟ عبادت بنے گی، عبادت اللہ کی عبادت۔ تو آپ دیکھیے عبادت کے لیے تین شرطیں کون سی ہیں؟ عبادت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ محبت و پیار بہت زیادہ ہو، اور دوسری شرط امید بھی ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ڈر بھی ہو، خوف بھی ہو۔ اگر صرف محبت ہی محبت ہو اور ڈر نہ ہو، امید نہ ہو، تو محبت ہی محبت ہی عشق بازی بن جائے گی، اور اگر صرف ڈر ہی ڈر ہو تو یہ جبروت ہے، یہ عبادت نہیں ہے، اور اگر صرف امید ہی امید ہو، صرف امید ہی باندھتے رہیں تو یہ عبادت پھر بھی نہیں ہے، یہ لالچ ہے، عبادت نہیں ہے۔ کیونکہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان تو خوف اور رجا کے درمیان میں، خوف اور امید کے، ڈر اور امید کے۔ تو تین شرطیں عبادت کے لیے، پہلی شرط محبت ہے، دوسری شرط کیا ہے؟ امید ہے، اور تیسری شرط ڈر ہے، یعنی ڈر بھی ہو اللہ کا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں ان تینوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، آیت نمبر 57 میں۔ آپ قرآن دیکھیے، سنیے تو آپ کو لطف آئے گا۔ یہ آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین، یہی لوگ یدعون جو پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ اللہ فرماتے اولئک الذین، وہ یہی لوگ یدعون، یہ پکارتے ہیں، لیکن جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ تو ان کی عبادتیں کرتے ہیں کہ یہ ہماری پکاریں سنتے ہیں، یہ ہمارے حالات سے باخبر ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود ہی اپنے رب کے قرب کے ذرائع تلاش کرتے ہیں۔ جن معبودان کو یہ پکارتے ہیں، جن کی عبادتیں جن کے سامنے ہی، وہ بیچارے تو خود اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی راستہ مل جائے کہ ہم اللہ کے قرب ہمیں حاصل ہو جائے۔ وہ تو خود اس عالم میں، وہ تو خود یبتغون تلاش کرتے ہیں الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، کہ کون ان میں زیادہ قریب ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اس کی رحمت و مہربانی کی امید رکھتے ہیں۔ اب یہ قرب پہلی چیز ہے، ٹھیک ہے، محبت، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اسی کا بندہ، اسی کی قربت بندہ اختیار کرتا ہے نا۔ بندہ یہی تو چاہتا ہے کہ جس سے پیار ہو، جس سے محبت ہو، میں اسی کے قریب ہوں۔ فرمایا ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، اور اس کی رحمت مہربانی کی امید رکھتے ہیں، ویخافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، اس کے غضب سے ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں اس کا غضب برپا نہ ہو جائے۔
تو جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور یوں ہاتھ باندھتے ہیں تو یہ محبت ہے، اس لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر امید بھی ہے، ڈر بھی ہو رہتی ہیں کہ اللہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میری عبادت مردود نہ ہو جائے۔ اے اللہ میں جو عبادت کر رہا ہوں، میں جو تہجد پڑھ رہا ہوں، میں جو نوافل پڑھ رہا ہوں، اللہ چاہے بدنی عبادتیں یا مالی عبادتیں، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو یہ رد ہو جائے۔ یہ ڈر بھی تو بندے کو رہتا ہے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو رد ہو جائے، اللہ قبول کرے، اور ساتھ امید بھی ہے، اسی لیے تو اعمال کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسی عمل کے ذریعے، اسی عمل کی وجہ سے جنت مل جائے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ یہ عبادت ہے کہ جو تین چیزیں اس میں محبت ہو، اس میں خوف بھی ہو اور امید بھی اس میں ہو۔ تو فرمایا یعنی تین شرطیں اس کے لیے جب ہوگی تو یہ عبادت بنے گی۔ اور آپ دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک قول ان کی طرف منسوب ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اعلان ہو جائے کہ ساری کائنات جنت میں جائے گی اور ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ایک بندہ میں نہ ہوں۔ مجھے ڈر اتنی زیادہ ہے اور امید اتنی زیادہ ہے، ڈر کے مقابلے میں امید اتنی زیادہ ہے اپنے مالک سے کہ اگر اعلان ہو جائے کہ ساری کائنات جہنم میں جائے گی بس ایک بندہ جنت میں جائے گا، وہ فرماتے ہیں مجھے پھر بھی یہ امید رہے گی کہ وہ ایک بندہ میں ہوں گا، مجھے پھر بھی کیا یہ امید رہے گی کہ وہ ایک بندہ جنت میں جانے والا میں عمر ہوں گا۔ تو مومن کے اوصاف ہی ہیں، اللہ نے مومنین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن وہ ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سخت ہیں، یعنی اللہ سے بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ تو محبت بھی ہو، یہ چیزیں ساتھ ہو تو پھر کیا تب کیا بنتی ہے؟ عبادت بنتی ہے۔ اور محبت اللہ سے ان لوگوں کو ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین کو پہچان لیتے ہیں، جو رب کو پہچان لے انہیں محبت ہوتی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کی ایک لونڈی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ سارا دن کام کرتی رہتی، تھک جاتی اور تھکی ہاری رات تہجد کے ٹائم کھڑی ہو جاتی اور دعا مانگتی کہ اے میرے مالک تجھے اس محبت کا واسطہ ہے جو تجھے مجھ سے ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے میرے ساتھ ہے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے آ کے کہا کہ اللہ کی بندی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ تجھے کیا پتہ ہے کہ اللہ کو تجھ سے محبت ہے؟ یہ کہا کر کہ اللہ اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، بادشاہ سلامت تھکے ہارے آپ بھی ہیں اور تھکی میں بھی ہوں، لیکن اللہ مجھ سے پیار تو کرتا ہے، اسی لیے تو تجھے بستر پہ سلا دیا اور مجھے اپنے سامنے بٹھا دیا، ٹھیک ہے، اسی لیے تو مجھے سامنے کھڑا کر دیا۔ تو فرمایا محبت اور رجا، امید بھی ہوں اور ڈر بھی ہوں تب عبادت بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز معبود، عبادت عابد اور معبود، دوسری چیز معبود، تو معبود کے لیے تین شرطیں ہیں، اور وہ تین شرطیں کیا ہیں کہ معبود تب بنے گا جب ان میں یہ تین صفات اس میں موجود ہو، اور نمبر پہلے وہ سمیع ہو، نمبر دو وہ بصیر ہو، نمبر تین وہ قدیر ہو۔ اور یہی الفاظ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ کے سامنے کہے تھے، یہ میرے سامنے یہ 16واں پارہ ہے سورہ مریم میں، ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں یا ابتی، اے میرے بابا جان، لما تعبدوں، کیوں عبادت کرتا ہے، ماں ان کی لا یسمعون، جو سنتے نہیں ہیں، ولا یبصر، جو دیکھتے نہیں ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور تجھ سے کوئی چیز دور کرنے پر بھی یہ قادر نہیں ہے۔ اور
الہ تو چونکہ وہ تھا جس میں یہ تین صفات موجود ہوں، وہ سمیع بھی ہوں، بصیر بھی ہوں اور قدیر بھی ہوں، لیکن سمیع ہمارے جیسا نہیں جو الوہیت کے شایان شان ہے، کیونکہ سنتے تو ہم بھی ہیں نا، بصیر تو ہم بھی ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، آنکھیں ہیں تو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ کے شایان جیسے معبود کے لیے اس معبود کے لیے خاص ہے، اس طرح بصیر ہو، سمیع ہو، ہر جگہ بلا اسباب کے سننے والا، بلا اسباب کے ہر چیز کا علم رکھنے والا، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتی ہیں اور میرے بابا جان تو ان کی عبادت کر رہا ہے، لا یسمع، جو سنتے نہیں ہے، اور جس مالک کی میں دعوت دے رہا ہوں، ان ربی لسمیع الدعاء، اور میرا رب ہی ہے پکار کو سننے والا ہے، اور تو جن کی عبادت کر رہا ہے ولا یبصر، یہ دیکھتے نہیں ہے، یعنی یہ بصیر نہیں ہے، اور جس مالک کی طرف میں عبادت میں دعوت دے رہا ہوں تو اس مالک کی صفت یہ ہے، انہ هو السمیع البصیر، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، قدیر بھی ہے، اور تو جن کی عبادت کر رہا ہے لا یغنی عنک شیئا، یہ تجھ سے کوئی چیز دور کرنے پر بھی قادر نہیں ہے، اور جس مالک کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ کیا ہے؟ ہوا علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ وہ قادر ہے۔ تو معبود کے لیے تین شرطیں ہیں، وہ آپ نے سن لیے، وہ سمیع بھی ہوں، بصیر بھی ہوں، اور وہ قدیر بھی ہوں، ہر چیز پر قادر ہوں، اور تیسری چیز عابد ہے، ٹھیک ہے، عابد عبادت معبود، اب تیسری چیز عابد ہے، یعنی قولی اور بدنی عبادتیں، چاہے مالی عبادتیں ہوں، یہ تین شرطیں اس کے لیے بھی ہیں کہ قولی عبادتیں، زبان کی عبادتیں، اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں، تینوں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو تب کیا بنے گا؟ اگر یہ تینوں اللہ کے لیے کرے گا تب تو عابد بنے گا، اور اگر یہ تینوں میں غداری کرے گا تو سبدار صاحب وہ کیا بنے گا؟ وہ مشرک بن جائے گا، کراڑ بن جائے گا۔ اگر اس میں ذرہ بھر بھی غداری کرے گا، اس میں خیانت کرے گا تو وہ بالکل پکا مشرک بن جائے گا۔ یہ تین چیزیں، چاہے قولی عبادتیں ہوں، چاہے بدنی عبادتیں ہوں، چاہے مالی عبادتیں ہوں، قرآن میں کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری مالی اور بدنی عبادتیں ساری اللہ کے لیے، میری زندگی، میرا مرنا جینا سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور نماز میں بھی پڑھتے ہوں التحیات للہ، میری قولی عبادتیں، میری زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے، والصلوات والطیبات، میری بدنی اور مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے۔ تو بدن کی عبادت یعنی قیام بھی اللہ کے لیے، یہ سجدہ بھی اللہ کے لیے، تو قیام اور سجدہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے گا تو عابد نہیں، مشرک بن جائے گا، چاہے سجدہ تعظیم کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سجدہ تعظیم کا سجدہ کیوں نہ ہو۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں جی میں ہم نے سجدہ تو نہیں کیا، سجدہ تعظیم میں نیچے ہوں۔ صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ اننحنی لہو، آیا ہم آپ سے سلام کرتے تو ہم جھک جایا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جھکنا رکوع ہے، اور رکوع صرف اور صرف اللہ کا، یہ اللہ کے لیے کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ مشرکین اپنے سرداران کے سامنے تعظیم کے سجدے کرتے ہیں، تو ہم بھی آپ کے سامنے، آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم موحد ہیں، ہم اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، ہم سجدہ تو اللہ کے لیے کرتے، لیکن آپ کی تعظیم میں جب آپ ہم سلام کریں، داخل ہو جائیں کمرے میں،
یا آپ کے حجرے میں تو آپ کے سامنے سر جھکا دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ وہ کسی بندے کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ ریز ہو جائے، خاوند میاں کے سامنے کیا کرے؟ سجدہ کرے، لیکن میں نے حکم نہیں دیا، اس لیے کہ سجدہ صرف اور صرف کس کے لیے کیا جائے گا؟ اللہ کے لیے۔ ہاں ہم کہتے ہیں نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی مالی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے۔ حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت اس پہ جس نے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہے۔ اللہ کے اس شخص پہ لعنت ہو جس نے کیا کیا؟ غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز ذبح کی ہے۔ اور ابی داؤد کی ایک روایت ہے، صحابی رسول آ کے کہتا ہے، اور صحابی رسول کے متعلق شرک کا گمان کرنا بھی حرام ہے۔ ہاں اگر ہم یہ گمان بھی کریں گے، خیال بھی آ جائے نا، ہاں یہ تو تصور بھی نہیں ہے، موحد تھے وہ، لیکن آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اللہ کے نام کی نظر مانی ہے کہ میرا اگر فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں جگہ پہ جا کے جانور ذبح کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابی، اس جگہ میں جہاں پر تو نے ذبح کرنے کی نظر مانی ہے، نظر اگرچہ اللہ کی مانی ہے، لیکن مجھے جواب دینا وہاں کوئی قبر تو نہیں ہے؟ ابی داؤد کی حدیث ہے، وہاں کوئی قبر تو نہیں؟ فرمایا اللہ نا یا رسول اللہ قبر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ وہاں اس جگہ میں کوئی میلہ تو مشرکین کا نہیں لگ رہا؟ فرمایا اللہ یا رسول اللہ میلہ بھی نہیں لگ رہا ہے۔ فرمایا تیسرے سوال کا جواب دینا، اس جگہ میں کوئی درگاہ تو نہیں ہے، کوئی بت تو نہیں پڑے ہوئے؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جا اب اس جگہ میں جانور ذبح کر دے۔ یہ سوال اس لیے کیے ہیں کہ جہاں پر یہ چیزیں موجود ہوں وہاں پر میں رسول اللہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس جگہ میں اللہ کے نام پر بھی ذبح کرنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، توحید سمجھائے نا صوبیدار صاحب؟ مزہ نہیں ہے؟ مجھے تو بہت آیا۔ اس جگہ میں اللہ کے نام پر بھی ذبح کرنا، جہاں پر قبر ہو، کوئی درگاہ ہو، جہاں پر کوئی میلے ہو مشرکین کے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اللہ کے نام پر بھی ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا مالی عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ تو آپ نے وعدہ کیا ہے اللہ سے التحیات للہ والصلوات، اور یہی تو سورہ کوثر کا خلاصہ بھی ہے جو میرے شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے قربان جو کیا جوڑے قرآن کی شروع میں اور آخر میں، یعنی قرآن کی ابتدا اور آخر میں جوڑ ذکر کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو آخر میں اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اوے میرے بندے میرا اور تیرے درمیان میں معاملات طے ہو گئے ہیں، اب دو کام تو نے میرے لیے کرنے ہیں اور بدلے میں دو کام میں نے تیرے لیے کرنے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو نے بدنی عبادت یعنی نماز یہ اللہ کے لیے پڑھنی ہے، تہجد اللہ کے لیے پڑھنی ہے، یہ بدنی عبادت ساری اللہ کے لیے، وَانْحَرْ اور مالی عبادت قربانی بھی اللہ کے لیے کرنی ہے، اور بدلے میں دو کام میں نے تیرے لیے کرنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں تجھے کوثر عطا کر دوں گا، ان شانئک ھو الابتر، تیرے دشمن کو برباد کر دوں گا۔ بدلے میں دو کام میں کر دوں گا، ہاں تجھے کوثر عطا کر دوں گا اور تیرے دشمن کو کیا کر دوں گا؟ ہاں زیر کر دوں گا، برباد کر دوں گا۔
تو کیا فرمایا یہ تین شرطیں ہیں کہ مالی اور قولی عبادتیں چاہے بدنی عبادتیں ہوں صرف اللہ کے لیے، تو اگر یہ تین شرطیں موجود ہوگی تو عابد بنے گا، اور اگر یہ تین شرطوں میں ذرا بر بھی غداری کرے گا تو عابد نہیں مشرک بن جائے گا۔ عابد نہیں پھر کیا بنے گا؟ مشرک بنے گا۔ اور آگے دوسرا انداز، یہ تو ایک انداز ختم ہوا عابد معبود عبادت، تین انداز تفسیر کروں گا میں نے کہا تھا سورہ فاتحہ، تو دوسرا انداز تفسیر کا کہ سورہ فاتحہ کیا ہر لفظ جو ہے اللہ کی توحید پر دلالت کرتی ہے، سورہ فاتحہ کا ہر جملہ اللہ کی توحید کی طرف اشارہ ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں کارسازی اللہ کے لیے، تمام صفات کارسازی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو یہی تو توحید ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، تو گورسیاں والو یہی تو توحید ہے۔ اور ہم کہتے ہیں رب العالمین، جو پالنہار ہے، پالنے والا ہے، العالمین تمام جہانوں کا پالنہار وہی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ معبود بھی ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ وہی ہے تو یہی تو توحید ہے، یہی تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت پہ دلالت کرتی ہے۔ اور آگے الرحمن الرحیم، کہ وہ نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تو الرحمن بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے، یہی تو توحید ہے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک یوم الدین روز جزا کا، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ انصاف کے دن کا مالک ہے۔ تو جب قیامت والے دن غصے کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، اور اس دنیا میں بھی اس کے علاوہ کوئی حقیقی مجازی مالک نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن اگر کوئی مجازی مالک بھی نہیں ہے تو یہی تو اللہ کی توحید ہے۔ مالک یوم الدین یہی تو کیا ہے؟ توحید ہے۔ اور آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اللہ بھی وہ ہے، رب العالمین بھی وہ ہے، اور رحمان و رحیم بھی وہ ہے، مالک یوم الدین بھی وہ ہے، تو گورشیاں والو یہ مان جاؤ کہ یہ سارا کچھ جب وہی ذات ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، یہی تو اللہ کی توحید ہے۔ عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ وہی ہے، تو وہ عبادت کے لائق وہی ہے، یہی اللہ کی توحید ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والا راستہ اللہ مجھے اسی پر ثابت قدم رکھ دے، یہی تو توحید ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین والا جو راستہ ہے یہی اوریجنل راستہ ہے، اللہ مجھے اسی پہ کیا رکھو؟ ثابت قدم رکھی، یہی تو اللہ کی توحید ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، تو سن لیجئے گورسیاں والو، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والا راستہ یہ کوئی معمولی لوگوں کا راستہ نہیں ہے، یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں انبیاء کرام کا راستہ ہے۔ ہاں یہ انبیاء کا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا انبیاء کرام جتنے بھی دنیا میں آئے انہوں نے بھی اللہ کی توحید بیان کی ہے۔ پہلا دعویٰ ان کا کیا تھا؟ اللہ کی توحید بیان کی ہے، تو یہی تو اللہ کی توحید ہے۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم اور ضالین وہ ہیں جو نبیوں سے اسی مسئلہ توحید پر جھگڑتے رہے، مسئلہ توحید پر لڑتے رہے، مشرک تھے، ان کے راستے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یہی تو اللہ کی توحید ہے، اسی توحید پر تو وہ جھگڑتے رہے نا۔ اور آگے جب کہا آمین، تو اس کا مطلب اللہ ایسا ہی کر دے، تو یہی اللہ کی توحید ہے۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ ایسا کرنے والا، صراط مستقیم پہ چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور تیسرا انداز، سورہ فاتحہ کا ہر لفظ نبیوں کی نبوت پر دلالت کرتی ہے، ہر آیت نبیوں کی نبوت کی طرف اشارہ ہے۔
اور وہ یہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی کارساز وہی ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس لیے کہ کارساز وہی ہے، خالق وہی ہے۔ تو جب ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پتھروں کو تو پیدا کرے اور اشرف المخلوق انبیاء کو پیدا نہ کرے؟ ہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پتھروں کو تو پیدا کرے اور اشرف المخلوق انبیاء کرام کو پیدا نہ کرے؟ اور آگے رب العالمین جو پالنہار جہانوں کا، جہانوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، ہر ایک کی سب ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ تو ضرورتیں دو قسم کی ہیں، ایک ضروریات جسمانی ہے، ایک ضروریات روحانی ہے۔ تو جسمانی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اللہ نے پانی برسایا ہے، اللہ نے دودھ دیا ہے، جانور دیے اور اللہ نے میوے دیے اور مختلف قسم کے اشیاء دیے ہیں۔ یہ جسمانی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آکسیجن دیا ہے، اور ایک ضروریات جو ہیں وہ روحانی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے جسمانی ضروریات کو پورے کیے ہوں اور اس نے روحانی ضروریات کا انتظام نہ کیا ہو؟ روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا ہے۔ رب العالمین جو پالنہار ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا ہے تمام جہانوں کی، الرحمن الرحیم جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ تو رحم اور مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان کو وہ نعمت عطا کرے، اور اس کی نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی نعمت جو لوگوں پر ہے وہ انبیاء کرام کا مبعوث کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑی نعمت اس کی کیا ہے؟ وہ نبیوں کا مبعوث کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں پر، انسانوں پر احسان کیا ہے، مومنین پر احسان کیا ہے کہ میں نے ان میں رسول مبعوث کیا ہے، منہم جنوں میں سے نہیں اور نوریوں میں سے نہیں بھیجا ہے، منہم انہی میں سے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پہ سب سے بڑا احسان اللہ کا کیا ہے؟ نبی کا مبعوث کرنا ہے۔ تو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو مالک انصاف کے دن کا، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ کوئی اتنے سخت دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگوں کا اگر سزا دیں تو تب سزا دیں جب ان میں نبی کو مبعوث کیا ہو، نبی نے پہلے دعوت دی ہو، توحید سنائی ہو، اگر انہوں نے انکار کیا ہو تو پھر ایسا ہو۔ یہ اس کے رحم اور مہربانی کا تقاضا ہے، مالک ہونے کا تقاضا یہ۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ سورہ بنی اسرائیل آیت 15 میں فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، ہم انہیں عذاب دینے والے، اللہ فرماتے ہیں ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہاں تک کہ ان میں رسول مبعوث کرے۔ قرآن نے اس کی تائید بھی کی ہے۔ ہاں تو مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے امداد مانگتے ہیں۔ تو طرز عبادت، طرز امداد، طرز استعانت بتانے والے انبیاء ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی نبوت کی طرف اشارہ ہے اور نبیوں کی نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے چلا دے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ یعنی صراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور صراط مستقیم انبیاء کرام نے جو دعوت دی ہے، انبیاء کرام کے پیچھے چلنے کا نام ہی صراط مستقیم ہے۔ یہ بھی نبوت کی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے۔ اور صراط والذین انعمت علیہم، اسی لیے تو فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ
انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہو، اور اللہ نے سب سے پہلا انعام انبیاء پر کیا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو سب سے پہلا اللہ نے انعام انبیاء پہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے، یہ جملہ بھی انبیاء کی نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ اور آگے کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو تیرے انبیاء سے اسی مسئلہ توحید پر لڑتے رہے، ان کی دشمنی کی ہے۔ جو تیرے نبیوں کے دشمن رہے ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلائیے، ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تفسیر ترجمہ مختصر جو ہمارے علم میں تھا، اساتذہ سے سنی باتیں 5 جمعوں میں آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کسی اور